السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الکہف سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورۃ الکہف یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 110 آیتیں، اور اس میں اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر پناہ لے لیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ احادیث میں اس سورہ کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، تو ایسا شخص دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس سورہ کی ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن کسی بھی وقت سورۃ الکہف پڑھ لے، تو اس جمعہ سے لے کر، جس جمعہ کو پڑھتا ہے وہ، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص قسم کی روشنی کا انتظام فرمائے گا، اور اس روشنی کی برکت سے نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس گھر میں، جس جگہ سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر میں، ایسی جگہوں میں سکینت نازل فرماتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے مکان میں، گھر میں باقاعدہ سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب کے علاوہ اور لوگ بتائیں، سورۃ الکہف قرآن کے کس پارے میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ ہاں، 15ویں پارے میں ہے۔ جو لوگ نہ جانتے ہو یاد کر لیں، 15ویں پارے میں۔ اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں ہے اور تھوڑا سا حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ لہذا جمعہ کے دن کے جو اہم کام ہیں، اہم عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سورۃ الکہف کی تلاوت بھی ایک اہم عبادت ہے۔ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے، سورہ کہف کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو لے کر قریش
بہت پریشان ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو مکہ سے مدینہ بھیجا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط۔ ان دونوں آدمیوں کو مکہ سے مدینہ روانہ کیا اور کہا مدینہ میں جا کر یہودی علماء سے ملاقات کریں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ تو یہ دونوں حضرات مکہ سے مدینہ گئے، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، اور انہوں نے جا کر مدینہ کے یہودی علماء سے ملاقات کیا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو تفصیلات بتلائی کہ ہمارے درمیان ایک شخص کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بولتا ہے اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ لوگ ہی بتائیں کہ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ تو یہودی علماء نے انہیں 3 سوالات دے کر بھیجا، کہا جاؤ محمد سے 3 سوالات کرو، اگر وہ تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرو، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی بھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ اب یہ لوگ خوش ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور آ کر اپنے لوگوں کو تینوں سوالات بتائے، اور پھر گروپ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تینوں سوالات رکھے۔ کہا آپ اگر اپنے آپ کو سچا نبی بولتے ہیں تو ان تینوں سوالات کے جواب بتلا دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سوالات ہیں؟ تو پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دوسرا سوال تھا روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آپ لوگوں کو ان سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کل آ گیا، مشرکین آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سے جواب طلب کر رہے ہیں، محمد کل تو آ گیا، جوابات دیجئے۔ کل کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 15 دن گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا تبھی آپ کو علم ہوتا، آپ تو اسی امید میں تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا، مگر آپ نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جوابات کو روک لیا۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل یہی سورۃ الکہف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ سورۃ الکہف میں مشرکین کے ان سوالات کے جوابات دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا گیا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ ادب سکھایا گیا کہ ہم آئندہ کے لیے جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے، کیونکہ بغیر اللہ کی چاہت، بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے گا تبھی ہوگا۔ فیوچر میں آئندہ کے لیے جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے سورہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جوابات سکھائے گئے اور آپ نے مشرکین کے سامنے یہ سورہ پڑھ کر سنائی۔ دیکھیے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے کر انشاءاللہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف ہی پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سوال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کل کتنی سورتیں ہیں؟
114 میں سے 113 صورتوں کو چھوڑ کر صرف سورۃ الکہف ہی پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا جمعہ کے دن؟ تو مفسرین نے، اہل علم نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو، قیامت سے پہلے چھوٹے بڑے بہت سارے فتنے رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے چھوٹے بڑے بہت سارے فتنے رونما ہوں گے۔ پہلے فتنے آئیں گے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی علامتیں، پھر بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو ان فتنوں سے بچنا ضروری ہے، اور سورۃ الکہف کیا ہے؟ فتنوں سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکہف، کہف کے معنی غار، سورۃ الکہف پڑھو اور تم غار میں پناہ لے لو تاکہ فتنوں سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر بھی 4 بڑے بڑے فتنوں کا اور ان سے بچاؤ کا طریقہ بیان کیا ہے۔ جب ہم معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سورۃ الکہف پڑھیں گے تو یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی۔ پہلا فتنہ کیا ہے؟ دین کا فتنہ۔ دین کا فتنہ، دین کے اندر جو گمراہیاں ہوتی ہیں، دین کے اندر جو غلط عقائد ہوتے ہیں، یہ فتنہ، آدمی اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو، دین کے فتنوں سے بچے۔ آپ دیکھیں، نوجوانوں نے اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر پناہ لے لیا تھا۔ پوری قوم مشرک تھی، صرف 9 نوجوان اس بستی میں موحد تھے، انہوں نے جا کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کا فتنہ بیان کیا ہے۔ دین کا فتنہ کیا ہے؟ غلط عقائد، شرک، اور اسی طرح سے بدعات، خرافات۔ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ان ساری چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اگر اس کے لیے ہجرت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہجرت بھی کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے آبادی کو چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو آبادی کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا فتنہ، مال کا فتنہ۔ سورہ کہف کے اندر بنی اسرائیل کے 2 ساتھیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک مالدار ساتھی جس کے پاس 2 بڑے بڑے انگور کے باغات، اور ان انگور کے باغات کی گھیرا بندی کھجور کے درختوں سے کی گئی، اور سینچائی کے لیے باقاعدہ باغ کے اندر نہریں جاری۔ اس کو اپنے مال پر، اپنے باغات پر بڑا فخر، بڑا غرور۔ دوسرا ساتھی غریب ساتھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال، اولاد، یہ سب دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی کیا ہیں آپ کے رب کے پاس؟ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اور یہی ثواب کے اعتبار سے اور بہتر امید کے اعتبار سے باقی رہنے والی چیزیں۔ لہذا مال و اولاد پر انسان کو کبھی فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ تیسرا فتنہ، علم کا فتنہ۔ آپ سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی شخص نے سوال کر لیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے سے بڑا عالم کون ہے؟ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کا علم ناقص ہے، ادھورا ہے، آپ جائیے میرا فلاں بندہ خضر جو سمندر کے پاس ملے گا، اس کے پاس جا کر علم حاصل کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور خضر پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ غیر پیغمبر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو علم بھی بہت بڑا فتنہ ہے، کبھی بھی اپنے علم پر فخر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے علم دیا ہے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح سے علم کے مطابق عمل کریں،
علم حاصل کرنے کے راستے میں جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر حکومت کا فتنہ۔ حکومت کا فتنہ کیا ہے؟ اس سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو حکومت ملے، ذمہ داری ملے، تو اس کو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اور رعایا کے آرام و راحت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ظالموں کو سزا دینا چاہیے، اور جو لوگ محسنین ہوں، جو لوگ حکومت کے تئیں وفادار ہوں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں بڑا عادل اور بڑا انصاف ور بادشاہ تھا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، ہمت بھی دیا تھا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، ہر طرف جاؤں گا میں، اور جہاں جہاں اللہ کے ضرورت مند بندے ملیں گے میں ان کی مدد کروں گا۔ جہاں کہیں کسی پر ظلم ہوگا تو میں مظلوم کی مدد کروں گا، اور جہاں کہیں لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے میں ان کو ہدایت کی طرف بلاؤں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا۔ انہی ساری امیدوں کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے سفر کا ارادہ کیا، اور اس نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کا سفر کیا۔ اسی لیے اس کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کا ایک مفہوم مفسرین نے بیان فرمایا ہے، دو سمت والا، مشرق سے مغرب تک کا اس نے سفر کیا، اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورۃ الکہف کے اندر ان 4 فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عبادت کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ، اور حکومت کا فتنہ۔ یہ سورۃ الکہف، اس کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل، یہ فتنوں سے بچانے والی سورہ ہے۔ جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا کہ قیامت سے پہلے چھوٹے بڑے بہت سارے فتنے نمودار ہوں گے۔ اگر ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں، جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ بہت حد تک فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، اور زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم ہوگا، ہم کو بہت کچھ اسباق حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کریں، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو عبرت آموز واقعات سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، ہماری نمازوں، ہمارے تلاوت قرآن، روزوں، دعاؤں، استغفار، ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔